السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ داعش کمانڈر حوالگی کے بعد امریکی عدالت میں پیش شریف اللہ کی گرفتاری پاک امریکہ تعلقات کے لیے روشنی کی نئی کرن ثابت ہو سکتی ہے یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ امریکہ پاکستان اور افغانستان پر نئی سفری پابندیاں لگا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کبھی تعریف تو کبھی پابندیوں کا اشارہ، معاملہ آخر ہے کیا؟ اور امریکہ کی شاباشی کے بعد ملک کی سیاست نے بھی نئی کروٹ لے لی۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی بیان بازی شروع، کیا الزام تراشیاں نئی حد کو چھوئیں گی؟ ان تمام معاملات پر ناظرین آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر، داعش کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری اور امریکہ کی شاباشی نے پاکستانی سیاست میں بحث کا رخ بھی موڑ دیا ہے۔ کل کی بڑی پیش رفت کے بعد امریکہ کی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کال آنے کے امکان کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے سرد خانے میں پڑے تعلقات میں دوبارہ کوئی گرم جوشی آ سکتی ہے، یا ابھی بھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ روز حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے حوالے کیے گئے افغان دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ شریف اللہ کو عدالت میں ابتدائی سماعت کے لیے پیش کیا گیا، تفصیلی سماعت پیر کو ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ نے کابل حملے اور حملہ آوروں کے فرار میں مدد دینے کا اعتراف کرنے کے علاوہ مارچ 2024 میں ماسکو کے سٹی ہال حملے میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ابتدائی سماعت کے موقع پر شریف اللہ کو بتایا گیا کہ الزامات ثابت ہوئے تو اسے عمر قید کا سامنا ہوگا۔ شریف اللہ کی حوالگی کو پاک امریکہ تعلقات کی بحالی میں ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مراسم کی بحالی میں کوئی جلد بازی نہیں چاہتا، ہر معاملے کو اس کے میرٹ پر شاید دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک گرفتاری سارے معاملات حل کر دے، شاید یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، کیونکہ آج ایک اور خبر آئی جس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور افغانستان پر نئی سفری پابندی لگا سکتے ہیں، جس کے بعد اگلے ہفتے افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو امریکہ میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ پابندی لگتی ہے تو ان ہزاروں افغان باشندوں پر اثر پڑ سکتا ہے جنہیں پناہ گزینوں کے طور پر خصوصاً امیگرنٹ ویزا پر امریکہ میں آباد کاری کے لیے کلیئر کر دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس میں قومی سلامتی کے خطرات کا پتہ لگانے کے لیے امریکہ میں داخلے کے خواہش مند کسی بھی غیر ملکی سیکیورٹی کی جانچ پڑتال کو تیز کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اب اگر اس پابندی کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوتا ہے تو تعلقات کی بحالی کے امکان کو ایک بار پھر دھچکا لگ سکتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی تازہ خبروں نے ملکی سیاست کو بھی اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لیا ہے۔ دوبارہ بات ہونے لگی ہے کہ طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کس کا تھا۔ اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران خان نے طالبان کو پاکستان میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ اسمبلی کی کارروائی میں اسے اچھا اقدام قرار دیا گیا تھا۔ فیض حمید تو گرفتار ہیں لیکن قمر جاوید باجوہ تو باہر ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ یہ بالکل ان کا کردار تھا، بالکل کردار تھا، یہ ایک کولیشن تھی، یہ ایک مشترکہ مفادات کا سمجھوتا تھا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان میں یہ لوگ انہوں نے لا کے بسائے ہیں، ان تینوں نے لا کے بسائے ہیں۔ یہ اسمبلی کی کارروائی نکالیں، میں اس کارروائی میں موجود تھا، پورا ہاؤس تھا، تقریباً دونوں ہاؤسز کے جو ایک اجتماع تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ہم خود دہشت گردی کے سب سے بڑے شکار ہیں، ہم نے دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ اگر دنیا اور امریکہ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے، اس میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ خواجہ آصف کے اس بیان پر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے کہا کہ خواجہ آصف میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی کی ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی کی حکومت گری تھی۔ خواجہ آصف صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مظاہر وہ یہ بات کرے جو اس کو لے کے جس نے اس کو حکومت دی ہے، اور پہلے بھی انہوں کے حبس میں جو کوئی تھا اس پہلے کا ان چیزوں سے، ان باتوں سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ یہ اس کا اگر یہ غلط فہمی میں اس کی یہ ہے کہ اس سے ہم ڈریں گے
تو پہلے بھی اس نے جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس نے کیا. انشاءاللہ تعالی جب بھی خان دوبارہ کال لے گا انشاءاللہ آئیں گے. کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری اور حوالگی پر سیاستدان بھی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کا آفیشیل موقف بھی آ رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ابھی پاکستانیوں اور افغانیوں پر امریکہ کی سفر پابندیوں پر معلومات نہیں ہیں. امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی پر مبنی تعاون جو ہے وہ جاری ہے. دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری اور حوالگی پر کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، یعنی تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا. پاک امریکہ تعلقات میں انسداد دہشت گردی ہمیشہ ہی مرکزی نقطہ رہا ہے. ایسے میں انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی جانب سے جاری کردہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان کی دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرا بدترین ملک قرار دیا ہے. یہ کوئی ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے. ہلاکتوں کی تعداد 1081 ہو گئی ہے. افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں ملی ہیں. بلوچ عسکریت پسندوں کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. ایک خبر ہمارے حق میں ہے تو وہ دوسری خلاف آ رہی ہے، یعنی صورتحال تیزی سے ناظرین تبدیل ہو رہی ہے، جس کے اثرات پاک امریکہ تعلقات پر بھی پڑیں گے اور اس سے جڑنے والے تمام اندرونی معاملات پر بھی. ناظرین اسی معاملے میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی تشریح جو ہے وہ کس طریقے سے کی جائے. خاص طور پر جو بڑی تیزی سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خصوصاً جو امریکی صدر کے جو تقریر میں جب انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اس کے بعد فالو اپ بھی ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں امریکہ کے، ان کا پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو فون کال ہوا، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. اور جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ یہ ایک رسپانس آیا ہے. اس کو کس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. میں جوائن کر رہے ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب، پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری ہیں اور امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں. جی اعزاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا اعزاز صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ایک امپورٹنٹ سپیچ یعنی کہ اسٹیٹ آف دا یونین سپیچ تھی، یہ کوئی رینڈم آف دا کف کامنٹ نہیں تھا. وہ سپیچ جو ہے وہ باقاعدہ تیار ہوتی ہے، اس میں پوری جو امریکی اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس کی انپٹ ہوتی ہے. اس میں یہ مینشن آنا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا ہوا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ سپیچ کا حصہ بنا کے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ آف دا کف کامنٹ تو نہیں تھا، تو بیہائنڈ دا سینس کیا ہوا ہوگا؟ واٹ وڈ ہیو لیڈ ٹو دس؟ دیکھیں، امریکہ میں اس بات پہ بہت غصہ تھا کہ اتنے سارے امریکی وہاں مارے گئے جب یہ وہاں سے انخلا کر رہے تھے افغانستان سے، اور اس کے لیے پھر سی آئی اے نے ہی انٹیلیجنس دی ان کو، اور جس پہ پاکستان نے عمل کیا. تو 3-4 باتیں واضح ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ سی آئی اے کا اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا اچھا رابطہ ہے، ایک دوسرے پہ باہمی اعتماد ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باہمی اعتماد ایسا نہیں رہا تھا ماضی میں جب وہ طالبان کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب وہ انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں اسی امید اور توقع کے ساتھ پاکستان عمل کرتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس نے وہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن چلیے اعزاز صاحب، ایک تو یہ ہوا کہ جی پاکستان نے یہ کر لیا، یہ باقاعدہ طور پر اس کو گرفتار کر کے اس کو ان کے سامنے پیش کر دیا. لیکن یہ جو ڈیسیشن تھا کہ پبلکلی اتنی اہم سپیچ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا، یعنی یہ تو خاموشی سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ تھینک یو ویری مچ، یا کسی لوور لیول پہ بھی. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر بات ہے ان کو ہی پتا تو ہوگا کہ جب ہم پاکستان کا امریکی صدر، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ، جب شکریہ ادا کریں گے تو اس کی ایک بڑی سمبولک اور سبسٹینٹیو میننگ ہے. تو وہ سب سوچ سمجھ کے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا. وہ تھنکنگ کیا ہوگی؟ میرے خیال میں کچھ ٹائمنگ بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ عین اس وقت جب وہ تقریر کر رہے تھے وہ صاحب جو ہیں پاکستان سے امریکہ ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے. اور دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نااہلی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایک بہت ہی تیزی سے غیر ذمہ دارانہ انداز سے افغانستان سے انخلا کیا تھا.
اور $7 बिलियन का असला भी छोड़ गए थे और कई अमरीकी भी मरवा दिए थे और पूरी दुनिया में सुबकी हुई थी। वैसे इस मामले में पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर इत्तेफाक राय है कि ये बड़ी तेजी से, बड़ी गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इन्होंने ये की थी। तो एक लिहाज से वो एक माहौल बन गया उनके लिए, एंड उस वक्त जब हुआ उसकी टाइमिंग हो गई। देखिए, ये हमारे लिए तो ये अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया के बारे में जब वो हर किस्म की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे लिए जब जुबान कुशाई की तो वो उन्होंने पॉजिटिव ही बोला, मुस्बत ही अंदाज में बात की, ये अच्छी बात है। फिर इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट भी रवाबित हैं, ये आपकी सही बात है कि उससे पहले एकदम से तो इंटेलिजेंस नहीं आई होगी ना, वो कुछ राब्ते होंगे, फिर इंटेलिजेंस आई होगी, फिर उस पर अमल करना जो इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन किया उन्होंने। तो अच्छी शुरुआत है, और उसके बाद आपने बिल्कुल इब्तिदाइया में सही बताया कि उसके बाद भी रवाबत जारी है। अच्छा, तो मैं ये बताएं, ठीक है, ये बताएं कि अब देखें ना, इसमें मुख्तलिफ तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते थे। एक ट्रंप साहब जो है वो ट्वीट भी कर देते हैं या वो ऑफ द कफ रिमार्क कर देते हैं, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल से हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये एक बाकायदा रिटन टेक्स्ट में एक लगता है, बज़ाहिर ये लगता है कि एक पॉलिसी डिसीजन हुआ कि हमने पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना है, और इसीलिए डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा और फिर जो NSA उन्होंने भी कहा। अगर ये इस लेवल पे वो पाकिस्तान से को एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं, तो एजाज साहब हमारे लिए क्या ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अब ये जो एक मोमेंटम थोड़ा सा डेवलप हुआ है, इसकी बुनियाद पर कोई इंस्टीट्यूशनल एक रिलेशनशिप फौरी तौर पर बने, जो कि ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म के ऊपर ही होगा और अफगानिस्तान पे ही होगा। हम इसको किस तरीके से लीवरेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल लेवरेज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फहद साहब, हमें बहुत तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी तक हमने अच्छा एक मेजर्ड पेस के साथ चल रहे हैं और उसका हमें फायदा भी हुआ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए रेलेवेंट नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान की कोई खास वहां पे उनकी नजरों में कोई वक़्त नहीं है, सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में अगर कोई उनको मदद चाहिए कोई टेररिज्म के हवाले से, या चीन को हम उसके इतना करीब हो जाए, वैसे तो हम करीब ही हैं, कि उनको स्ट्रेटेजिक एक्सेस इंडियन ओशन में दे दें, या हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा करते हैं जिनको वो तैयार कर रहे हैं चीन से मुसाफिर के लिए, तो बात बनती है। लेकिन ये जो रेलेवेंस बनी है, ये बड़ी पॉजिटिव रेलेवेंस बनी है, क्योंकि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन गया है दोबारा एक बार। अच्छा, अब इसी नुक्ते पे बिल्कुल एजाज साहब, इसी नुक्ते पे आपने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है, बल्कि जो अभी ताज़ा एक रिपोर्ट आई उसमें तो ये इस्टेब्लिश हो गया है कि सब दुनिया में सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ जो टेररिज्म रिलेटेड कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे ये हो रहा है, और ये सब कुछ अफगानिस्तान से एमिनेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भी अब एक तरीके से अफगानिस्तान को के हवाले से वो उनकी रेडार पे आया है, और वो कह रहे हैं कि जी वो जो आर्म्स वहाँ पे छोड़ के चले गए थे वो भी हमें वापस लेके आने चाहिए। और आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान, हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी यही कहा है कि ये आर्म्स जो हैं जो ये छोड़ गए थे इनको वापस ले जाना चाहिए। तो क्या अब एक कॉमन कॉज बन सकता है पाकिस्तान और अमेरिका में अफगानिस्तान के हवाले से? और अगर वो कॉमन कॉज बनता है तो फिर जो एग्जिस्टिंग रिजीम है वहाँ पे तालिबान की, TTA, उसी के अगेंस्ट बनेगा ना? जी बन सकता है, और मेरे ख्याल में बनेगा भी, लेकिन एक जहन में रहे कि अमेरिका के पास $8-9 बिलियन अफगान के पड़े हुए हैं, अफगानियों के। वो आराम से $7 बिलियन बीच में ये कहकर उसमें से बटोर लेंगे कि हमारा तो असला जो है वो रह गया। तो ये मसला पैसे का नहीं है, मसला ये है कि वो जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, कल को वो बाकी हमसाई मुल्कों के लिए, पूरे खित्ते के लिए एक खतरे का बात। यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका की एक कॉमन कॉज बनती है। हम आज सफर कर रहे हैं, देखिए TTA जो है, जो तालिबान, जो अफगानी तालिबान है, उनकी वजह से हमने कितना सफर किया, और वो उन्होंने ऐसी एहसान फरामोशी की है। तो अब तो कॉमन कॉज तो बनती है पाकिस्तान और अमेरिका की, क्योंकि वो इस वक्त एक हुकूमत के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे, वो आज भी हुकूमत में बैठ कर भी इंसर्जेंट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने काबुल बंदूक के जोर पर लिया है, तो चुनांचे बंदूक के जोर पर वो अपने रिश्ते नाते बनाएंगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका, मैं समझता हूँ बाकी सारे हमसाए भी आपने देखा है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब के सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि नहीं, ये तालिबान जो है ये एक महज़ब अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमें ये सपोर्ट मिल रही भी है एजाज साहब, अगर ये सपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये हमें मिल रही है, और हमारी जो एक पोजीशन है TTA के हवाले से,
اس پہ اس کی لوگ تائید کر رہے ہیں، اور جو وہاں سے جو دہشت گردی ایمنیٹ کر رہی ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، اور وہ ڈائریکٹڈ ہے ہمارے اوپر. ہم پچھلے کئی عرصے سے مختلف جو ہے وہ اقدامات اٹھاتے رہے ہیں، ان طالبان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کو کئی بار متعدد بار ان سے کہا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، پھر کچھ خود بھی ایکشن لیا ہے. یہ جو امریکہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سے جو اب ہمیں ایک طریقے سے ایک مومنٹم ہلکا سا ایک ملا ہے، اس کی بنیاد پر اب ہم کوئی پرو ایکٹیو سٹیپس لے سکتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل یہ جو دہشت گردی کا معاملہ افغانستان سے ہے اس کو روکا جائے، ختم کیا جائے. آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس اب؟ سب سے کلیدی چیز انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. دیکھیں امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر انداز میں انٹیلیجنس گراؤنڈ کی پک کرتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان کے ساتھی بنیں گے تو پھر وہ صرف اپنے ٹارگٹس پہ اٹیک کرنے والوں کے خلاف نہیں ہمیں انٹیلیجنس دیں گے، بلکہ ہمارے خلاف جو ہو رہا ہے اس کے بھی انٹیلیجنس دیں گے. اور اس پہ اگر ہم مل کر کوئی کام کرتے ہیں یا مل کر نہیں بھی کرتے ہیں تو پاکستان اپنے طور پر اپنی یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ خود کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی میرے خیال میں شروعات ہے. ایک بار اعتماد سازی ہو جائے نا ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، جو بدقسمتی سے ہمارا اعتماد جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کا کھو چکے تھے، وہ اعتماد اگر بنتا ہے تو پھر باقی جگہوں پہ بھی راستے کھلیں گے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت تیزی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا چین کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، ہمیں چین کو اعتماد میں لے کر جو بھی کرنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ چینی خود کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. تو چنانچہ مجھے جو سمت نظر آ رہی ہے فدا صاحب، اپنا فہد صاحب، مجھے جو سمت نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ امریکہ شاید یہاں پہ اکنامک انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس منرلز میں اور اس چیز میں. اس میں اگر ہم اچھی نیگوشیشن کریں تو یہ امریکہ کے اکنامک سٹیکس پاکستان میں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک سٹیبلٹی کی انوائرمنٹ بنتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. سارے ایکسٹرنل ایکٹرز بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں بہتر نیوز آئی ہے. اعزاز چوہدری صاحب بہت شکریہ. ناظرین بڑی تفصیل سے گفتگو. ہمارے پاس اب کیا آپشنز ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک یعنی کہ آؤٹ آف دا بلو ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے ایک مومنٹم کریٹ ہوا ہے. اس سے پاکستان کو بہت اچھی پریس بھی ملی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے بالکل ارلی ڈیز میں جو ہے وہ اور کچھ نہیں تو ایک اوپننگ ملی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ ایک جو ریلیشن شپ ہے اس کی یعنی یا تو بنیادیں رکھی جائیں ایک نئے صدر کے ساتھ، یا تھوڑا سا اس کو لیوریج کیا جائے. تو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. اور خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم اور افغانستان کے حوالے سے تو پاکستان اور امریکہ میں ہمیشہ سے ایک کامن گراؤنڈ رہا ہے. لگتا ہی تھا کہ ختم ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ترجیحات ہیں کہ وہاں سے افغانستان پہ نظر رکھنی ہے، تو پھر پاکستان کے لیے ایک اہم یہ لمحہ بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے. اسی پہ مزید بھی بات کریں گے. اس کے بہت سارے اہم پہلو ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی، اس کے کچھ زاویے ہیں جس میں بات کریں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دو ہمیں بہت ہی اہم سیاستدان جوائن کریں گے، اینڈ ویل ٹاک ٹو دیم آن دس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ. اسٹے وتھ اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک امریکہ تعلقات کی، اور اب جو یہ ایک اوپننگ تھوڑی سی اوپننگ ہوئی ہے اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن یہ جو اوپننگ ہوئی ہے اس کے ہماری جو اندرونی سیاست ہے اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. ذرا اس کا جو ڈومیسٹک پولیٹیکل اینگل ہے اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. دو مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے. جناب کھیل داس کوہستانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، منسٹر آف اسٹیٹ کا حلف بھی انہوں نے اٹھایا ہے، پورٹ فولیوز کا انتظار کر رہے ہیں. اور جناب شوکت یوسف زئی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ جو ہیں وہ لیڈر بھی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل سے، اور ہر طرف وہی بات چل رہی ہے، اسی حوالے سے ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. کھیلدار صاحب بات میں اگر آپ سے شروع کروں، پہلے بھی تو میں امریکہ پہ آتا ہوں. میں بھی جس طرح بھی اپنے انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ منسٹر آف اسٹیٹ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، لیکن یہ جو قلم دان ہیں یہ یعنی اناؤنس ہی نہیں ہو رہے. ہفتہ گزر گیا ہے، ہر طرح کی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی جھگڑا پڑ گیا ہے، کنفیوژن ہو گیا ہے، لوگ اپنی منسٹریاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. یہ کیا پرابلم ہو گیا ہے؟ اتنا ڈیلے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. فہد صاحب بڑی مہربانی آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا.
دیکھیں یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں گے جلدی کہ اس کو کس وزارت میں قلمدان کس وزیر کو یا اس کو دیا جائے. ظاہر ہے یہ ایک مسلم لیگ نون کی اکیلے کی حکومت نہیں ہے، اس میں مختلف اسٹیک ہولڈر، ایک قومی طرز کی حکومت ہے، تو مختلف جماعتیں ہیں، تو ایک سب سے مشاورت ہو رہی ہے اپنے قائد نواز شریف صاحب سے. تو جلد اس کا جو ہے میرے خیال میں یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی، ظاہر ہے ہر کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں سب کا اعتماد اپنے، ظاہر ہے جو پرائم منسٹر کو بہتر لگے گا، کون سی قلمدان کس کے پاس ہو، کون کتنا بہتر کام اور ملک کے لیے کر سکتا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کا انتخاب وہ ضرور کر رہے ہیں. تو یہ باقی یہ ایک روٹین کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے. ہے. مین ٹاپک پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شوکت یوسف زئی صاحب، آپ خود اتنے عرصے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، سیاست کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، پروونشل لیول پر بھی، فیڈرل لیول پر بھی. اس سے پہلے آپ سیاست اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو اتنا زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے پورٹ فولیوز کے حوالے سے، نارمل بات ہے یا کچھ پرابلم لگ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں جب یہ پورٹ فولیو ہوتی ہے نا تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کس کس کو لینا ہے، کس کس پورٹ فولیو پہ لینا ہے. تو یہ ڈیسیجن تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے. جب منسٹر جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ جب نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے پورٹ فولیو بھی لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ لگتا ہے یہ کہ انہوں نے جلد بازی میں تو کام کر لیا ہے، اور شاید یہ اس لیے بھی کیا ہے کہ وہ جو گرینڈ الائنس تھوڑا سا متحرک ہوا تھا، تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ حکومت خوف میں ہے. ایک طرف وہ دھمکیاں تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خوف بھی ہے، اور اس خوف میں انہوں نے جلد بازی تو کر دی، لوگوں کو وزارتیں تو دے دی، لیکن اب محکموں میں ایشو آ رہے ہیں ان کے. اور جو آپ نے بات کی، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ زیادہ تر ان کے جو ایشوز ہیں وہ اتحادیوں کی طرف سے ہی ہیں. تو معاملات ان کے کافی وہ ہیں، اور پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں شوکت صاحب جو یہ بھی ہم سن رہے ہیں نا کہ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ وزراء کی تعداد کم تھی، تو دو تین قلمدان تھے ان کے پاس، تو اب ان سے جب وہ لیے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑی سی تگ و دو ہو رہی ہے، کون سا ریٹین کرنا ہے کون سا دینا ہے، اور اس لیے تھوڑا سا ایک الائنس پالیٹکس میں ہی ہو جاتا ہے تھوڑا تشویشناک، لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل اناؤنس ہو ہی جائیں گے. اچھا، میں ذرا مین ٹاپک پہ آتا ہوں. شوکت صاحب، ہم بات جو ہے کر رہے ہیں امریکی صدر کی، تو یہ جو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا ایسے موقع پر، اور نہ صرف یہ کہ امریکی صدر نے کیا بلکہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو امریکہ کے ہیں ان کی آج اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی، اس سے پہلے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو میرے خیال میں آپ بھی خیر مقدم کریں گے اس چیز کا کہ جو امریکہ نے حکومت پاکستان کو جو ہے سراہا ہے اور شکریہ ادا کیا. دیکھیں فہد بھائی، میرے سے زیادہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کو سر فہرست رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں آگے لے جاتا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ افغانستان ہے، اور افغانستان میں کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ جو امریکہ افغانستان چھوڑ کے جا رہا تھا، تو وہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بہت بڑا سر درد ہے. اب یہ کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ اسلحہ وہاں چھوڑ کے گیا ہے، دوسری طرف وہ مالی وہ بھی کر رہا ہے، امریکہ کو سپورٹ بھی دے رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بنو والا اور یہ جو صحیح. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے تو دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں، آپ اپوزیشن میں بٹ ایون دین آپ ویلکم تو کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر امریکہ جیسا ملک اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر جو ہے وہ ایسی بات کرے تو اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ پاکستان کے پاس ایک موقع نہیں، کئی موقع آئے ہیں، کئی مواقع ہیں جو پاکستان دلوا چکا ہے ملک کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے. دیکھیں جتنی قربانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے دی، 80,000 فوج اور عوام، یہ قربانیاں دی ہیں پاکستان نے، لیکن ان کا کیا صلہ ملا ہے پاکستان کو؟ آج بھی انسٹیبلٹی ہے، آج بھی دہشت گردی کا سامنا ہے ہمیں. امریکہ تو دور جا کے بیٹھا ہے، وہ اپنی جگہ پہ جو فوج نے کیا اس کو بالکل وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے بندے کو پکڑ کر بس حوالے کرنا ہی تھا؟
آپ نے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی اس پہ؟ کیا امریکہ سے دو ٹوک بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم آپ کے ہمیشہ سے الائے رہے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ بالکل، اور یہی وہ چیلنج ہے جو اب آگے جا کے مجھے بتایا نا، آگے جا کے اسی پہ پالیسی بنی ہے. لیکن کھیلدہ صاحب، اب اس کا جو ڈومیسٹک پہلو جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا نا، آج خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی دہشت گردی تو اور یہ جو تمام تر جو طالبان کو لا کے پاکستان میں سیٹل کیا گیا تھا، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، جنرل فیض حمید ہیں اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں، کیونکہ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ طالبان کو لا کر یہاں پہ سیٹل کیا جائے، اور اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. جس پہ جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ اگر خواجہ صاحب پہ اتنی ہمت ہے تو قمر جاوید باجوہ صاحب سے خود پوچھ لیں. تو ایسے موقع پہ یہ بیان ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ فاضل صاحب بڑی مہربانی. دیکھو، پہلے تو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو خارجہ کے وزیر بھی ہیں. یہ ہماری پالیسیز اور ہماری سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی جس پہ امریکہ کے صدر نے جس نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اعتماد کا اظہار ہے اور یہ ہماری کارکردگی ہے. اور دوسری طرف جو میرے بھائی نے کہا، بالکل ہم نے خطے اور دنیا میں امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، اور آج بھی ہماری جو فورسز ہیں اس دہشت گردی کے خلاف اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، جوان شہادتیں دے رہے ہیں، اور ہم اس فتنہ خارج کو نست نابود کرنے کے لیے اپنی پوری ہمارے ادارے کوشش کر رہے ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب، دیکھیں یہ کھلا راز نہیں ہے، کہ یہ کھلا راز اب نہیں رہا ہے، یہ اب ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. کس طرح صدر مملکت اس وقت 102 دہشت گردوں کو ایک سائن سے چھوڑ دیا اور 10,000 لوگوں کو واپس بلایا گیا. جن دہشت گردی کا نواز شریف صاحب نے 2013 میں آ کر نیشنل ایکشن پلان بنایا، ضرب عضب رد الفساد کر کے اس دہشت گردی کی کراچی سے لے کر کشمور تک اور پورے پاکستان جو KPK بلوچستان، اس کو قابو پایا گیا، مگر ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے. پہلی بات، الٹیمیٹلی جو ذمہ واری ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جب یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر بااختیار ہوتا ہے تو اس کا اختیار ہوتا ہے، یہ سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے آپ بیانات نکال لیں، ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ کہتے تھے کہ دفتر طالبان کے کھلنے چاہیے، ان کو واپس، ان کی پالیسی یہ سب کے سامنے ہے. تو یہ اس پالیسی کا تسلسل تھا جو جنرل فیض نے اس کو. ایک اینگل میں یہ بھی ایڈ کر دوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے خود سب سے پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ طالبان سے ایک ڈیل کر رہے ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے وہ تمام تر معاملات ہوئے. لیکن ایک نقطہ جو شاید لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد جب چینج آف گورنمنٹ ہوئی تو یہ پالیسی کنٹینیو رہی تھی، تو ایک طریقے سے اونرشپ دونوں طرف آ گئی تھی. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ، کہ جی عمران خان صاحب یا جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ امیدیں جوڑ لیں گے. اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے اس نے کبھی خود آن دا ریکارڈ یہ نہیں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو ہمیں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا. لیکن پارٹی کے اندر یہ امیدیں جاگی ہوئی تھیں اور سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی تھی. مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے لوگ جو بڑے سوچ اور یعنی بڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، آپ نے خود ایم ایڈوائز کیا ہوگا اپنی جماعت کو کہ اس طریقے سے اتنی زیادہ امیدیں مت لگائیں. کیا اب بھی کچھ یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے جماعت میں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کی اور حکومت کی تعریف کی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہماری طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے، ایون عمران خان کی طرف سے کبھی یہ بات نہیں کی گئی کہ ہمیں کسی سے امیدیں ہیں. دیکھیں یہ تو حکومت کی طرف سے اپنا ایک شوشہ چھوڑا گیا. پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ورکر، ان بیچاروں کو کیا پتا ہوتا ہے، جب تک پتہ لگتا ہے وہ چیزیں اپنی طور پہ وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے پھیلایا گیا ایک پروپیگنڈا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، وہی یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. لوگ بہت پرامید تھے ویسے، خاص طور پہ جب وہ ٹویٹس آ گئی تھی نا ٹرمپ کے تب تو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا تھا اور بغلیں بجانا شروع کر دی تھی. میں عرض کروں گا سر جی، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ امریکہ کا اپنے مفاد ہوتا ہے، اور چاہے وہ ان کا سسٹم کوئی بھی ہو، کوئی بھی صدر ہو، لیکن وہ اپنے مفاد کو سب سے آگے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری کیا پالیسی ہے. جب سے افغانستان کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، یہاں پہ چینج ہوئی ہے، ان کے کتنے انٹریکشنز ہوئے ہیں، کتنی دفعہ ہمارے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ جو ہے وہ وزٹ کر چکا ہے کابل کا. ہمیں تو سب سے بڑا ایشو تو افغانستان سے ہے نا جی، اور اس پہ اگر ہم پالیسی کی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو
تو اس میں ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہمیں ہماری تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. ہم اب کہتے ہیں جی وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے یا ہم بات نہیں کرنا چاہتے. یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہوئی نا. اور یہی پالیسی جو ہے اب دیکھنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ پالیسی جو ہے کیا بنتی ہے, کوئی کامن گراؤنڈ بنتا ہے. فائنلی مجھے بالکل میں وقت ختم ہو رہا ہے. کیلدہ صاحب آپ زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن ایک چیز جو مجھے خطرہ ہے, بالکل بریفلی, جو میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا امریکہ, یہ اپنے واپسی کا راستہ چھوڑ کے گیا تھا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. یا پھر یہ جو خطے میں ایک انسٹیبلٹی, مستقل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے ہوا ہے, ورنہ اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے حالانکہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بھی, پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اسلحہ جو ہے یہاں سے جایا جائے. کھیلدہ صاحب آخری مجھے فائنلی بتائیے کہ آپ کی جماعت میں بڑی یعنی کہ ایک خوشی کا اظہار ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر نے خود بھی ایک جو ہے وہ پوسٹ کی ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, اور ادروائز بھی جو ہے وہ ایک لگتا ہے کہ بڑا ایک پر اعتماد قسم کا ایک رسپانس آ رہا ہے. لیکن آپ کی جماعت کو اور آپ کی حکومت کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے ٹرانزیکشن سے شخص ہے, اور وہ کسی وقت بھی چینج ہو سکتے ہیں. بلکہ ابھی تازہ ترین جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کو ٹریول بین جو ہے اس میں پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے. تو یہ کچھ زیادہ سیلیبریٹ جلدی تو نہیں کرنا شروع کر دیا آپ کی حکومت نے؟ فاضل صاحب دیکھیں, پہلی تو یہ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا, جو ان کی اربوں خربوں کی انویسٹ تھی, وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف اور یہ جو کیمپین چلاتے رہے ہیں, ایک تو اس کو شکست ہوئی ہے, بلکہ وہ زمین بوس ہو گیا ہے. ایک یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں پہ انتقام ہو رہا ہے ہمارے, مگر جو دہشت گردی کے خلاف ہمارے جو فورسز کی قربانیاں ہیں اس کو تسلیم کیا گیا ہے, ان کی کارکردگی کو, مہارت کو تسلیم کیا گیا ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں پہلی بات تو ہم نے کبھی بھی کسی ملک سے اس طرح کی آس ہماری جماعت نے نہیں لگائی تھی. انہوں نے پہلے سائفر کا ڈرامہ رچایا, امریکہ کے خلاف لوگوں کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور سفارتی طور پر ہمیں تناع کرنے کی کوشش کی. یہ ملک کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ کام تھا. دوسرا, انہوں نے اب جب یہ آس لگا کے پھر ناچ کے گھنگرو توڑ دیے تھے کہ بس ٹرمپ آیا اور ہمیں, میں سمجھتا ہوں ان کو اعتماد کرنا چاہیے اپنے عدالتوں پہ, اپنے قانون پہ, اپنے آئین پہ, نہ کہ کسی ملک پہ. اور تیسری بات یہ کہ ہم ایک اپنا ملک ہے, ہمارا ایک اپنی پالیسیز ہیں, ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں, امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں, کبھی تلخی اگر ہوئی بھی ہوگی, مگر ہم نے امریکہ سے ہمیشہ جو ہے باہمی ایک تعلق رکھا ہے, اور وہ ایک سپر پاور ہے. باقی جو بات ٹرمپ کل کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمیشہ اچھے کے اقدامات, کیونکہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں, جو پاکستان کی خطے کے لیے, دنیا بھر کے امن کے لیے. بہت شکریہ احسانی صاحب. اور شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے, اپنا موقف دے رہے تھے. ناظرین, بڑا ایشو یہ چل رہا تھا, لیکن بہت ساری اور بھی معاملات ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنی ضروری ہے. آج ان پہ ذرا بات کرتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے خبر خلاصہ. پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں دیہی مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ کر لیا ہے. مراکز صحت میں بڑے اسپتالوں کے برابر سہولتیں فراہم کی جائیں گی. یہ نئے کلینک ہفتہ بھر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کا صنعتی شعبہ چین, بھارت اور امریکہ کے مقابلے میں بجلی کی دگنی قیمت ادا کر رہا ہے. یہ قیمت یورپی یونین سے بھی زیادہ ہے. اس سے برآمدی شعبے پر منفی اثر پڑ رہا ہے. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے 13 برس بعد سوات میں اپنے آبائی گاؤں کا دورہ کیا. اپنا ماضی یاد کر کے ملالہ یوسفزئی جذباتی ہو گئی. انہوں نے اپنے اس دورے کی کچھ تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر شیئر کی. خلا میں پھنسے 4 خلابازوں کو ناسا کب واپس زمین پر لائے گی, بتائیں گے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا میں کیا ہو رہا ہے نظر ڈالتے ہیں. سیگمنٹ ہے ورلڈ زون. امریکی صدر نے حماس کو آخری وارننگ دی ہے, کہا کہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو حماس کا کوئی رکن نہیں بچے گا. ٹرمپ کے مطابق وہ اسرائیل کو وہ سب کچھ بھیج رہے ہیں جو اسے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے درکار ہے. صدر ٹرمپ کا درآمدات پر ٹیکس میں اضافے کا اعلان الٹا امریکہ کے گلے پڑنے لگا. امریکی سرمایہ کاروں نے ملک میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا اور اضافی ٹیکس کو امریکی عوام اور بیرونی ممالک کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور پوپ فرانسس سمیت 300 سے زائد افراد کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. نوبل انسٹیٹیوٹ کے مطابق مجموعی طور پر 338 نامزدگیوں میں 244 افراد اور 94 تنظیمیں شامل ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن حسب معمول جاتے جاتے خلائی اسٹیشن پر پھنسے 4 خلابازوں کی 9 ماہ بعد
زمین پر واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ناسا کے ان خلابازوں نے پچھلے سال 5 جون کو انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن کا سفر کیا۔ انہیں 13 جون 2024 کو واپس زمین پر آنا تھا، مگر کیپسول میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر وہیں پر پھنس گئے تھے۔ خلا کو تسخیر کرنے کے لیے ان خلابازوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی ہے۔ واقعی میں ہیٹس آف ٹو دیم۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔